بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری مال کے یا غیر سرکاری کوئی بھی ایسی چیز کی جو گراں قیمت ہو، اس کی زیادہ قیمت ہو، اور بولی ایک جیلی اور بناوٹی سی بولی بول کر اس کو انتہائی کم قیمت میں اس کی قیمت گرا کر اس کو لینا، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ عام طور پر ہمارے ملک میں بھی یہ کرپشن کی ایک ایسی سیف صورت ہے کہ اس میں بالکل اپنے آپ کو بچا کے ایک قانونی جواز دے کے لوگ جو ہے اربوں روپے کی چیزوں کو جو ہے وہ کروڑوں بلکہ لاکھوں میں کبھی کبھی خرید لیتے ہیں، اور جب تفتیش ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو خریدی تھی۔ اب چیز ہے 1 ارب روپے کی اور خریدی گئی ہے 50 لاکھ میں، 10 لاکھ میں، تو یہ دیکھیں نا ذرا کس ترتیب سے وہ سودا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں جی ہم نے تو خریدی ہے، باقاعدہ اس کے ریٹ لگا تھا اور ریٹ یہ، تو اس طرح لوگ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی ترتیب شرعی اعتبار سے کیسے ہے؟ یاد رکھیں اس طرح مہنگی چیز، گراں قیمت کی قیمتی چیز جو ہے اس کو بناوٹی اور جعلی ظاہری بولی بنا کر اگر ایک ذمہ دار محکمہ، جو محکمہ اس کا ذمہ دار ہے اس چیز کا، وہ اگر بے حد ارزاں قیمت پر فروخت کرتا ہے تو ایسی چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ یہ چیزیں، یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، اور یہ کس درجہ یعنی کیا حیثیت ہوگی وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ اگر محکمے نے اس طرح کا کام پیسے لے کر کیا ہے تو یقیناً جو پیسے اس نے لے کر یہ معاملہ کیا ہے وہ پیسے ناجائز ہے، ان کے لیے حرام ہے اس کے لیے استعمال کرنا۔ اور اگر اس محکمے نے اس آدمی کے اثر و رسوخ کی وجہ سے دب کر اگر اس محکمے نے ایسا کام کیا ہے اور بولی لگائی ہے اور اس پر فروخت کی ہے، تو پھر یہ محکمہ 22 کروڑ عوام کا یا جتنے بھی عوام ہیں ملک کی، ان سب کے سامنے یہ چور ہے اور خائن ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی اپنی محکمانہ اعتبار سے، جو یہ اپنے محکمانہ اعتبار سے جتنا امین تھا اس امانت میں اس نے خیانت کی ہے۔ اب خریدنے والا جو شخص ہے اس نے وہ جو چیز خریدی ہے اگرچہ بہت کم کروا کے اس نے قیمت خریدی ہے، تو بظاہر تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے یہ حلال، اس کے لیے جو ہے یہ حرام ہے، بظاہر تو حلال کا ہی حکم اس کے اوپر لگے گا، لیکن یہ ایسا حلال ہے کہ جس کے اوپر بہت بڑا ظلم و زیادتی کا زہر لگا ہوا ہے۔ اور یہ ایسا ہے جیسے کہ ایک آدمی 50 روپے چیز ہو نا، اور گاہک آئے اور وہ سادہ سا ہو، اس کی سادگی اور ناسمجھی سے فائدہ اٹھاتے ہو اس کو کوئی 150-200 کی بیچ دے اور اپنی جگہ خوش ہو کہ میں نے کتنا پرافٹ حاصل کر لیا ہے، تو اگرچہ یہ اس کے لیے ہم حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ جو نفع اس نے حاصل کیا ہے وہ بڑے ظلم و زیادتی کے زہر آلود کر کے اس کو حاصل کیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے ظلم کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ ظلم کی جگہوں میں ہی نکلتا ہے، اور جس قدر بڑا ظلم ہوتا ہے نا تو اس قدر انسان پھر اتنی بڑے ظلم کے نیچے کبھی آ بھی جاتا ہے، گٹھے ہی آ جاتا ہے۔ تو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں نا معارف القرآن تفسیر کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا جو پیسہ ہوتا ہے عام طور پر اس کی نشانی پھر یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسی جگہوں پر لگتا ہے جہاں انسان کا دل نہیں چاہتا۔ کبھی ڈاکٹروں کی فیسیں بھر رہا ہے، کبھی تھانوں میں لگا رہا ہے، کبھی عدالتوں میں لگا رہا ہے، وکیلوں کی فیسیں بھر رہا ہے، کہیں چٹیاں اور تاوان لوگوں کے بھر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح پیسہ پھر لگ رہا ہوتا ہے انسان سے۔ اچانک آفت آ جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، کوئی آسمانی آفات آ جاتی ہیں، نقصان ہو جاتا ہے اچانک سے، کروڑ روپے کا آنن فانن نقصان ہو جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، انسان کے اوپر حالات آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں 100 روپے لگ کے کام ہونا چاہیے تھا وہاں وہ 1000 لگا لیتا ہے، لیکن اس کا کام پھنسا ہوتا ہے۔ تو انسان کو یہ حالات بھی دیکھنے چاہیے، ان سبھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اچھا، یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر وہ چیز جو انتہائی قیمتی تھی لیکن وہ پھر آگے چل کے زمانے کے ساتھ ساتھ ڈی ویلیو ہو گئی اور اس کی ویلیو گر گئی بالکل، تو ایسی صورت میں جب وہ اس کی ویلیو گر جاتی ہے تو پھر زمانہ کی عرف و عادت کے مطابق اگر اس کا جو مارکیٹ ویلیو بنتی ہے تو اس پر اس کو خریدا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک چیز 1 کروڑ روپے کی تھی لیکن اب آگے چل کے اس کی ویلیو ختم ہو گئی اور وہ 1 کروڑ کی بجائے 10 لاکھ پر آ گئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں 10 لاکھ یا اس کے لگ بھگ جو ہے کر کے اس کو خریدا جا سکتا ہے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ 1 کروڑ کی تھی تو جس وقت تھی تو تھی، اب اس کی موجودہ ویلیو جو ہے اس کے مطابق بات ہوگی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں، یہ تو میں نے سرکاری مال کے حوالے سے بات کی ہے نا، اور اگر عوامی اعتبار سے دیکھیں تو عوامی اعتبار سے بھی یہ مسئلہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص آیا ہے اور کوئی قیمت انتہائی گرا کر کسی چیز کو بیچنا چاہتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس سے وہ چیز نہ لیں،
تو کیوں؟ یا تو وہ چوری کی چیز ہوگی، کہیں سے چوری کر کے لایا ہوگا، جیسے کہ آج کل جو ہے نشہ کے عادی لوگ جو ہیں لوگوں کی چیزیں اٹھا کے لے آتے ہیں تو بیچتے ہیں، تو 1000 2000 روپے کی چیز ہوتی ہے، وہ 200 400 میں بیچ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ظاہر بات ہے جب وہ چوری کی چیز ہے وہ مالک نہیں ہے اس کا، اور جب مالک نہیں ہے تو آپ کو کیسا مالک بنائے گا وہ بیچ کر؟ تو حرمت جو اس کے لیے حرام ہے تو وہ آگے جب جس پر بیچے گا، جس کو پتہ چلے گا کہ چوری کا مال ہے، اس کے لیے بھی وہ حرمت آگے چلتی جائے گی، کیونکہ الحرمت تتعدی، فقہا نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ حرمت جب ایک آدمی کی طرف متوجہ ہو تو اس سے آگے دوسرے کی طرف بھی حرمت علم کے ساتھ جائے گی۔ اسی طرح اگر ہو سکتا ہے یہ مجھے چوری کی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے دوسری صورت کہ یہ شدید مجبوری میں آ چکا ہو کہ اب یہاں تک یہ گھر کا سامان یا یہ چیز بیچنے پہ آ گیا ہے، تو اب ایسے مجبور آدمی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر خریدنی ہے پھر اس سے تو اچھی طرح تفتیش کر کے کہ چوری کی نہ ہو، اور اگر مجبوری ہے اس کی تو پھر اس کو مناسب جو ریٹ بنتا ہے ویلیو کے اعتبار سے، مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے، تو اس کے قریب قریب تو کم از کم دے دے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، حضرت جابر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غلام نے ان کے کہنے پر ایک گھوڑا خرید کر لایا، ایک آدمی کو ساتھ لایا جس کا گھوڑا تھا، کتنے میں جی فٹ ہو گیا؟ جی 300 میں۔ تو وہ بڑا خوش تھا غلام کے، دیکھیں جی گھوڑا میں نے 300 میں فٹ کیا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا گھوڑا، تو گھوڑا بڑا مہنگا تھا، گھوڑے کو جانتے تھے، اس کی نسلوں کو جانتے تھے، تو حضرت جابر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے میں دے دیا؟ جی 300 میں دے دیا، آپ 300 مجھے دیں، درہم میں لے کے جاؤں۔ تو انہوں نے فرمایا میں 400 دے دوں تجھے، دے دیں۔ 500 دوں؟ تو حیران ہو گیا، اس نے کہا جی مذاق نہ کریں، دے دیں۔ تو انہوں نے کرتے کرتے 800 تک اس کو پہنچایا، 800 درہم۔ وہ حیران ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ تو پھر 800 درہم ان کو دیے۔ غلام کہنے لگا کہ یہ کیا کیا آپ نے، میں نے 300 میں فٹ کیا اور آپ 800 دے گئے، اس کو خود ہی دے رہے ہیں۔ تو حضرت جابر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر جب بیعت کی تھی تو انہوں نے مجھ سے بیعت جو لی تھی تو اس وقت چند شرطیں رکھی تھی، ان میں سے یہ بھی تھی کہ ہر مسلمان کا بھلا سوچنا۔ اب ہر مسلمان میں یہ شخص بھی دیکھیں آ رہا ہے، اور اس کا بھلا کس میں ہے کہ 800 کا گھوڑا 800 روپے 800 درہم ملیں یا 300 ملیں؟ تو اگر میں 300 دیتا تو اگرچہ وہ راضی تھا، لیکن یہ اس بیعت کی شرط کے خلاف تھا، اس وجہ سے میں نے اس کا بھلا اسی میں سوچا، دیکھا تو میں نے اس کو 800 درہم دے دی، اگرچہ مجھ سے 500 زیادہ چلے گئے، لیکن اصل قیمت اس گھوڑے کی یہی بنتی تھی۔ تو دیکھیں وہ صحابہ کرام کس قدر ان چیزوں میں بھی احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ اچھا اگر کم قیمت پر یہ خرید پر بعض ایسے کرتے ہیں نا کہ کم قیمت پر ایک چیز خریدی ہے اور اس خریدار اس جو ہے بیوپاری سے کہتے ہیں، اس دکاندار سے کہ آپ اپنے پیڈ کے اوپر ایک رسید کے اوپر اس کی اصل قیمت جو ہے لکھ کر دے دیں، وہ بھی بڑھا چڑھا کر جو ریٹ ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر مور لگا کے دے دیں، تو یہ پھر آگے جمع کر کے اتنے پیسے کلیم کرتا ہے۔ مثلا ایک چیز 1000 روپے کی تھی تو یہ اس سے سستی کروا کے 800 میں لگا کے اس سے کہتے ہیں آپ 1100 کی آپ اس کے اوپر لکھ دیں جو مارکیٹ میں اس کا ریٹ چلتا ہے، لکھوا کے آگے 200-300 اوپر لے رہتا ہے، تو یہ دیکھیں یہ چیز ناجائز ہے۔ یہ تو پھر ایسے شو ہو گیا نا کہ دکاندار نے اتنے دیے ہیں، تو حالانکہ دکاندار بھی جھوٹ بول رہا ہے اور یہ بھی درمیان میں خیانت کر رہا ہے، اس نے تو اتنے نہیں دیے نا، تو یہ اتنے نہیں دیے، کیونکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے ایک آدمی نے اگر ایک چیز 1000 روپے کی خریدی تھی اور دکان پر پہنچتے پہنچتے وہ کرایہ لگ کر جو ہے 1200 کی پہنچ گئی اس کو، تو اگر اسے کوئی پوچھتا ہے کتنے کی چیز تو کہتے ہیں میں نے خود جو ہے ایک 1200 کی خریدی ہے، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے تو 1000 کی خریدی تھی 1200 کی پڑ گئی ہے۔ فقہا نے تو اتنی سی بات میں بھی اس کو جھوٹا کہا ہے، تو چاہے جائے کہ آدمی اتنا بڑا دغل جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ جھوٹ بولے اور دجل کرے، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ کرنا ہی چاہتا ہے تو پھر دکاندار سے چیز خریدے، خود مالک بنے اور خود مالک بن کر خود بائے بن کر پھر آگے جو ہے ادارے کے اوپر اس کو بیچے، ادارے کے اوپر بیچے تو پھر ٹھیک ہے اس طرح۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک آدمی مشتری بھی بنے اور بائے بھی بنے ایک ہی چیز کے اندر، یہ جائز نہیں ہے۔ مثلا ایک چیز ہے اس کو بیچ بھی رہا ہے اس کو خرید بھی رہا ہے، تو یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ نکاح کے اندر تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص لڑکا اور لڑکی دونوں کی طرف سے ایجاب بھی کرے قبول بھی کرے، لیکن بزنس کے اندر خرید و فروخت کے اندر ایک آدمی دو طرفہ بائے اور مشتری کی طرف سے ایک آدمی وکیل نہیں بن سکتا، علیحدہ علیحدہ دو آدمی ہونے چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہے ان معاملات کے اندر بھی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔